آج کے سبق میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے علیہ اس بندے پر، وہ بندہ جس کا تذکرہ پچھلے سبق میں ہوا ہے، جو گناہوں کا رسیا ہو چکا ہے، جو حد سے آگے بڑھنے والا ہو گیا ہے، تو فرمایا وہ جو نیکی اور بدی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا، وہ بندہ جو اپنی حدود کی پاسداری نہیں کرتا، فرمایا ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ اس سٹیج پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب بھی کبھی تلاوت کی جاتی ہے اس پر آیاتنا ہماری آیتیں، اسے قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو قالا معاذ اللہ، فرمایا قالا وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں۔ تو گویا وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ قرآن کو بھی قصے کہانیاں کہہ دیتے ہیں۔ قصے کہانیاں اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ کیونکہ قصے کہانیوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے قرآن پر بھی ایمان لانا کوئی ضروری نہیں، جیسے من میں آتا ہے، جیسے مرضی بنتی ہے ویسے کام کرتے جائیں۔ اور جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کلا، فرمایا ہرگز نہیں، یہ جو بات اپنی طرف سے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ رانا، فرمایا زنگ چڑھ چکا ہے علی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں کے اوپر، ما کانوا اس بات کی وجہ سے، یکسبون جو کچھ انہوں نے کسب کر رکھا ہے، فرمایا یہ جو ان کے کام ہیں، ان کا جو کسب ہے، ان کے جو اعمال ہیں، فرمایا ان کی بد اعمالیوں کا زنگ بندے کے دل کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ تو جب دل کالا ہو جائے پھر اپنی بہن بیٹی کیا یا کسی کی بہن بیٹی کیا فرق ختم ہو جاتے ہیں۔ جب دل کالے ہو جاتے ہیں تو پھر جو کسی کے باپ کا حیا نہیں کرتا، وہ ایک دن آتا ہے اپنے باپ کی بھی عزت نہیں کرتا۔ تو یہ جب دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کے نافرمانیوں کی وجہ سے، پھر نیکی اور بدی کی تمیز ختم کر دی جاتی ہے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جن لوگوں کو قرآن کی سمجھ بھی نہیں نہ آ رہی، جو قرآن کا حیا بھی نہیں کر رہے، فرمایا یہ وجہ یہ ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے۔ اور یہ جو دلوں پہ زنگ چڑھ چکا جاتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جسے زنگ لگ جاتی ہے، فرمایا اس کی صفائی کا کچھ نہ کچھ سامان موجود ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور اگر دل کو زنگ لگ جائے؟ تو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا اللہ کے حضور توبہ کرنا اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، فرمایا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے دل کو پھر صاف اور ستھرا کر دیتی ہیں۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں ہمیں اللہ کے حضور توبہ بھی کرنی چاہیے اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ لوگ جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، جو گناہوں کے اندر آگے بڑھ جانے والے لوگ ہیں، بے شک وہ لوگ الربہم اپنے رب کے دربار سے، یومئذ اس قیامت کے روز، لمحجوبون فرمایا وہ ضرور پردے کے پیچھے رہیں گے۔ قیامت والے روز اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے کلام فرمائے گا۔ جو نیک بخت ہوں گے، مومن لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ رحمت کے ساتھ کلام فرمائے گا میرا اللہ، لیکن جو بدبخت ہوں گے، جو کافر لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ کلام فرمائے گا میرا اللہ۔ لیکن جہاں تک دیدار کی بات ہے تو دیدار صرف صاحب ایمان لوگوں کو نصیب ہوگا۔ جو کافر لوگ ہیں انہیں پھر اللہ تبارک وہ اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے، اور یہ بھی بہت بڑا عذاب ہوگا ان کے لیے۔ اور جو اللہ کے دیدار سے محروم ہو گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے، ان کے لیے پھر اللہ نے فرمایا ثم پھر انہم بے شک وہ لوگ جو ہیں
لصال الجحیم، فرمایا پھر انہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا، انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں ہمیں اپنی حدود کو پہچاننا چاہیے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ میرے اللہ نے کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، جن کاموں سے میرے اللہ نے روکا ہے ان کاموں سے رک جائیں، تاکہ آخرت کی شرمندگی اور پریشانی سے بندہ بچ سکے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے روزے کے بارے میں، فرمایا بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا روزے سے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ صحابہ نے عرض کی حضور صبح سے لے کے شام تک نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، تو یہ بھوک اور پیاس کے سوا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ حضور نے فرمایا وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں پر بے حیائی اور برائی کی باتیں نہیں چھوڑتے۔ گویا پتہ چلا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ کام جسے چھوڑ دینے سے، جس کے چھوڑ دینے کا میرا اللہ حکم ارشاد فرماتا ہے ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ بالخصوص یہ جو موبائل کی سکرین ہمارے پاس آ گئی ہے نا، اس کے اوپر یہ فلمیں، اس کے اوپر یہ ڈرامے، اس کے اوپر یہ طرح طرح کی بےہودگی کی چیزیں، رمضان المبارک میں بالخصوص ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ بلکہ بندہ مومن تو وہ ہے، حضور نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بیکار اور فضول بات کو چھوڑ دے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپنا لے۔ میرا اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ثم اور پھر جہنم کے اندر ڈال کر یقالو پھر فرمایا جائے گا ان کے لیے، انہیں کہا جائے گا ھذا الذی، فرمایا یہی وہ جہنم ہے کنتم بہی، جس کے بارے میں تم تکذبون جھوٹ بولا کرتے تھے، جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ تم کہتے تھے کہ بھائی مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، ہمارا دادا تو اٹھا نہیں، مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، ہمارا پردادا تو آج تک زندہ نہیں ہوا۔ فرمایا تم انکار کرتے تھے نا، دیکھو آج وہ سب کچھ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے نیک اعمال کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی